أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ جن لوگوں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کی یاد سے غافل رکھتی ہیں، یہ بڑے خسارے والے لوگ۔ اس سے پہلے ہمارے دیے ہوئے میں سے فرض کر لو کہ آدمی کے پاس موت آ جائے تب کہے گا اے میرے رب مجھے کچھ اور وقت کی مہلت دے دیتا، میں صدقہ کرتا، نیکیاں کرنے والا ہوتا۔ لیکن جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے پھر اللہ آدمی کو مہلت نہیں دیتے۔ جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو خبر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا موت آنے سے پہلے کر لو جو کرنا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ حضرت باب اعظم علیہ السلام کو ہمارے تمہارے لیے، ہماری تمہاری خاطر جب اللہ زمین پر بھیج رہے تھے تو اللہ نے زمین پر پہنچنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، میں تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں وہاں ٹھہرنے کو بھیج رہا ہوں، تھوڑے سے وقت کے لیے زمین اور دنیا پر موجود چیزوں سے نفع اٹھانے کے لیے بھیج رہا ہوں، تھوڑے سے وقت۔ اس لیے تم نے دوبارہ میرے پاس آنا ہے، سرخرو ہو کر آؤ، شرمندہ اور رسوا ہو کر نہ آؤ۔ اللہ ہمیں موت کے وقت اور موت کے بعد سرخرو فرمائے۔ وہ سرخرو ہوگا جو اللہ کو خوش کرنے والے کام کر کے دنیا سے جائے، اور جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے دنیا سے جا رہا ہوگا وہ شرمندہ ہوگا کہ اس اللہ کے سامنے جا رہا جس اللہ کی اب تک نافرمانیاں کی۔ جب باپ کو پتا ہو بیٹا بھی لائق ہو، بیٹا لائق ہو، باپ کو پتا ہو کہ بیٹے نے غلطی کی ہے، لائق بیٹا غلطی کرنے کے بعد اپنے باپ کے سامنے جب جاتا ہے تو سر شرم سے چکتا ہو۔ یہ تو اب کی بات ہے،
اور وہ رب کی بات ہے۔ جیسے باپ کے سامنے آدمی کوشش کرے کہ شرمندہ نہ ہو، شرمندگی کا کام نہ کرے، رب کے سامنے بھی ہم کوشش کریں کہ شرمندہ نہ ہو۔ مولانا ذیشان صاحب کی والدہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں فرمائے، جو اس دنیا سے تشریف لے گئیں، ان کے جو حالات زندگی ہیں ماشاء اللہ عورتوں کے لیے قابل رشک، دیندار گھرانہ، نیکی اور شریعت کی پابند، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے۔ آج ہی میں سبق پڑھا رہا تھا تو بڑی پیاری باتیں آئی۔ اللہ تعالی نے جنتیوں سے متعلق فرمایا ہے، اللہ تعالی نے جنتیوں سے متعلق فرمایا ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک گناہوں سے بچنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، رہنے کی بہشتیں ہیں، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، رہنے کی بہشتیں ہیں، رہنے کی، یہ ہم آسان الفاظ میں ترجمہ کرتے ہیں بہشت، ورنہ جنات کا ترجمہ ہے باغات۔ آپ لوگ کبھی کبھی دریا کی سیر کو جاتے ہیں اور ادھر باغات تو کوئی نہیں، جب باغ کی سیر کو آدمی جائے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ باغ بھی ہو جس میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں، ہر قسم کے پھول بھی ہوں، ہر قسم کا خوش دل کو خوش کرنے والا ساز و سامان بھی ہو، تو آدمی کو اس باغ کی سیر بڑی پسند لگتی ہے۔ اور جنت کے باغات کی سیر، جنت کو جنت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ گھر بھی ہوگا باغ بھی ہوگا، جنتیں گھر بھی ہوں گی باغ بھی ہوں گی، ایسے گھر ہوں گے کہ گھر میں باغ باغ میں گھر، سمجھ آ رہے؟ گھر میں باغ اور باغ میں گھر، سبحان اللہ۔ اگر کسی کو یہ ذوق ہے تو وہ سمجھے گا کہ باقی بڑی اچھی جگہ ہوگی۔ باغات بھی ایسے جس کے پھلوں کا موسم کوئی نہیں، ہر موسم پھلوں کا ہے، اور پھل بھی ایسے کہ ایک پھل کھاؤ، پھل کا ایک لقمہ کھاؤ تو اس کی ابتدا کا ذائقہ اور انتہا کا ذائقہ اور ہوگا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ابتدا کا ذائقہ اور ہوگا، انتہا کا ذائقہ اور ہوگا، ابتدا کی لذت اور ہوگی، اخیر کی لذت اور ہوگی۔ اور پھل بھی ایسے دانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، آدمی چاہے تو کھڑے ہو کر بھی پھل توڑ سکے، چاہے تو بیٹھ کر بھی پھل توڑ سکے، چاہے تو لیٹ کر بھی پھل توڑ سکے، وہاں بات صحیح ہوگی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب ادھر نگاہ اٹھاؤ گے تو تمہیں ہر طرف اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی اور بڑی بادشاہی نظر آئے گی۔ ہر جنسی بادشاہ ہوگا بھائی۔ ابھی آگے ذکر ہو رہا ہے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، وہ بڑی مزے کی آیت ہے۔ جنات عدن،
رہنے کے باغات ہوں گے، مفتحۃ لہم الابواب، اس طرح کہ جنتی جب میدان حشر میں اٹھ کے جنت کی طرف آنے والے ہوں گے تو جنت میں آئیں گے، بعد میں جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب جنتی جنت پر پہنچیں گے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، وقال لهم خزنتها، جنت کے دروازوں پر کھڑے اللہ کے فرشتے استقبال کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تمہیں سلام ہو، طیبکم، تم بڑے اچھے لوگ تھے، وادخلوها خالدین، جنت میں اس حال میں داخل ہو جاؤ کہ تم ہمیشہ کے جنتی ہو اور ہمیشہ کی زندگی والے ہو۔ مفتحۃ لہم الابواب متقین فیہا، چودھری بن کر، خان بن کر، بادشاہ بن کر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، متقین فیہا، نیچے گدیلے بچھے ہوئے، ٹیک کے لیے تکیے سرہانے، ماشاءاللہ وہ یہاں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیسے تکیے ہوں گے۔ متقین فیہا، چودھری بن کر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ، وہاں بلائیں گے، جی کیا مانگنا ہے، بفاکہۃ کثیرۃ، بکثرت میوے مانگیں گے، یہ تو آسان ترجمہ کرتا ہوں، فاکہۃ کا ترجمہ ہے ہر وہ چیز مانگیں گے جو محض تلذذ کے لیے کھائی جاتی ہے، محض لطف اٹھانے کے لیے کھائی جاتی ہے، بھوک مٹانے کے لیے نہیں، بھوک مٹانے کے لیے، پیاس ختم کرنے کے لیے نا، کیوں؟ اس لیے کہ جنت جگہ ایسی ہے، ان لک الا تجوع فیہا، جنت میں بھوک نہیں لگے گی، ولا تعرا، جنت میں ننگے نہیں ہوں گے، انک لا تظمأ فیہا، جنت میں پیاس نہیں لگے گی، ولا طوحا، جنت میں بھوک بھی نہیں لگے گی، مزے ہی مزے ہوں گے، بہار ہی بہار ہو، کہتے ہیں کشمیر جنت نظیر، ہر طرف خوش کرنے والے بہاریں، تو جب وہاں پر بھوک لگے گی ہی نہیں تو جو مانگیں گے محض لذت حاصل کرنے کے لیے، محض لطف اٹھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے نہیں، بفاکہۃ کثیرۃ، اگر روٹی بھی آ رہی ہے تو دنیا کی روٹی نہیں ہوگی، ایسی روٹی ہوگی جس روٹی میں ہر قسم کی لذتیں ہوں گی۔ بڑے لوگ جو ہے نا ایسی روٹی پکاتے ہیں جس روٹی میں کئی چیزیں ملا لیتے ہیں، غریب لوگ تو ایسی روٹی نہیں پکا سکتے، وہ تو صرف گندم اور نمک یہ اس میں ڈالتے ہیں اور بڑے لوگ تو کئی بفاکہۃ کثیرۃ، کھانا بھی آئے گا تو ایسا کہ محض تلذذ کے لیے پھل بھی جس قسم کا منگائیں گے وہ ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تمہارے دلوں میں چاہت پیدا ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو زبان سے مانگو، وہ جو زبان سے مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو دل میں چاہت پیدا ہوگی وہ بھی ملے گا۔ جنتی بیٹھا ہوگا، بڑے بڑے پرندے اڑ رہے ہوں گے، چڑیاں وہاں نہیں، بڑے بڑے پرندے اڑ رہے ہوں گے، جنتی کی خواہش پیدا ہوگی اس پرندے کو شکار کر کے اس کو کیا طلاق بھون کر اس کو میں کھاتا،
زبان سے نہیں بولا ہوا اس نے، ایسے دل میں آیا۔ اللہ تعالی کے حکم سے وہ پرندہ خود ہی بھونا ہوا ہو کر پلیٹ میں آگے آ جائے گا، کھاؤ گئی۔ آدمی اپنی چاہت پوری کرے گا، کھائے گا، ہڈیاں بچائے گا، اور وہاں تو موت ہے ہی نہیں، وہاں تو موت ہے ہی نہیں۔ اب اگر وہ پرندہ اڑنے والا، اس کو تو زندگی تھی نا، اس جنتی نے کھا لیا، ہڈیاں بچا لی، اب اگر ان ہڈیوں کو پھینکنا پڑے تو اس کے لیے اروڑی چاہیے، تھوڑا کرکٹ کی جگہ اروڑی چاہیے۔ جنت میں اروڑی نہیں ہے اور جنت میں لیٹرین بھی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، تبلیغ والے جہاں کہیں جاتے ہیں نا، وہ پہلے معلوم کرتے ہیں کہ مسجد، اس مسجد میں ہم جا رہے ہیں، لیٹرین ہے یا نہیں۔ ہاں، گھر والے تو اپنے گھروں میں لیٹرینیں بنائے ہوئے ہیں، بہرحال وہاں جنت میں لیٹرین نہیں ہے۔ سوچ لو، جانا ہے جنت میں یا نہیں جانا؟ لیٹرین نہیں ہے وہاں، تو آپ فکر مند ہو جائیں گے، لیٹرین نہیں ہے پھر کیسے جائیں گے؟ ہاں بھائی، جنت میں جو کھانا کھائیں گے، جو غذائیں کھائیں گے، جتنی طلب ہوگی کھائیں گے، اور ہضم کے لیے کیا ہوگا؟ جسم سے پسینہ نکلے گا خوشبودار، کستوری کی خوشبو والا، اس پسینے سے سب ہضم ہو جائے گا۔ بیکار ہوگا وہ بھی کستوری والا، اس بیکار سے سب ہضم ہو جائے گا۔ نہ تو پیشاب، نہ پخانا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ مزے کی زندگی تو وہ ہے، مزے کی جگہ تو وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو کیا کرتا؟ وہ کھائے گا، ہڈیاں بچائے گا، اور موت تو وہاں ہے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جب یہ جنتی کھانے سے فارغ ہوگا تو وہ پرندہ دوبارہ پرندہ بن کے اللہ کے حکم سے اڑ جائے گا، دوبارہ اڑ جائے گا۔ موت تو آنی ہے، کدھر موت کو موت آ گئی ہوگی۔ اس کو میں وہ بھی سناؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور سارے کافر اور مشرک جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، جہنم میں کوئی مسلمان نہ رہے گا۔ گناہگار مسلمان بھی اگر جہنم میں جائے گی تو پتا پھر جنت میں کوئی مسلمان جہنم میں نہیں رہے گا۔ اب سب جنت میں جنتی اور دوزخ میں دوزخی، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے، جبرائیل علیہ السلام اعراف پر کھڑے ہوں گے، یا اہل الجنہ و یا اہل النار، او جنتیوں توجہ فرماؤ، او دوزخیوں توجہ کرو۔ وہ ایک دمبا میڈا سا لیے ہوئے ہوں گے، جنتی فکر مند ہو جائیں گے کہ کہیں ہمیں جنت سے نکلنے کا حکم تو نہیں ہو رہا۔ دوزخی تھوڑا سا خوشی محسوس کرنے لگیں گے کہ شاید ہمیں دوزخ سے نکلنے کا حکم ہونے لگا ہے۔ جب سارے متوجہ ہو جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام اس مینڈے کو لے کر چھری پھیر کے ذبح کر دیں گے اور فرمائیں گے، یہ موت ہے، آج کے بعد موت کو بھی موت آ گئی۔ یا اہل الجنت خلود لا موت و یا اہل النار خلود لا موت، اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں۔ اے دوزخیوں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں۔ جنتیوں کو وہ خوشی ملے گی کہ اس سے پہلے کوئی ایسی خوشی نہیں ہوگی، اور دوزخیوں کو وہ غم ہوگا کہ اس غم سے پہلے کوئی اور غم نہ ہوا۔ اللہ
بفاکہۃ کثیرۃ، جنتی جنت میں بیٹھے سیٹھ بن کر بکثرت پھلات منگوائیں گے، وشراب، اور مشروبات منگائیں گے، مشروبات کیا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، صاف ستھرا بہترین ایسا پانی جس میں شاد کی مٹھاس ہوگی، دودھ جیسا صاف سفید ہوگا، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں ہوں گی، ذائقہ نہیں بدلے گا، انہار من خمر لذت للشاربین، شراب لذت دینے والی کی نہریں ہوں گی، انہار من عسل مصفی، نہریں ہوں گی جن میں شہد چل رہی ہوگی، جن میں شہد چل رہی ہوگی۔ جو اللہ گائے اور بھینس سے دودھ دیتا ہے وہ اللہ گائے اور بھینس کا محتاج نہیں ہے، جو اللہ شہد کی مکھی سے شہد دیتا ہے وہ اللہ شہد کی مکھی کا شہد دینے کے لیے محتاج نہیں ہے۔ بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف، اور جو جنتی ہوں گے ان جنتیوں کے پاس ایسی پیاری بیویاں ہوں گی، قاصرات الطرف، اس کے دو مفہوم ہیں، میں مردوں عورتوں دونوں کو سنا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمانا۔ قاصرات الطرف ایسی ہوں گی، ایک معنی، ایک دو معنی اس کے۔ نمبر ایک، قاصرات الطرف جن کی نگاہیں نیچی رہیں گی، قاصرات الطرف ایسی بیویاں ہوں گی جن کی نگاہیں نیچی رہیں گی، کیا نگاہیں، نظریں نیچی رہیں گی، کیا معنی ہے؟ یعنی اتنی پاک دامن ہوں گی، اتنی بے عیب ہوں گی، خاوندوں کے لیے اتنی باوفا ہوں گی، خاوندوں سے اتنی محبت کرنے والی ہوں گی کہ اپنے خاوندوں کے سوا کسی پر نظر نہیں ڈالیں گی، کسی پر نظر، جنت میں، بھائی جنت میں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں وہ عورت، میری عورتیں، بہنیں، مائیں، بیٹیاں سنیں، جو دنیا میں وہ عورت، دنیا میں توجہ، دنیا میں وہ عورت ہو، مسلمان عورت جو اپنی نظر کے ذریعے سے کسی حق، کسی غیر مرد کو نہیں سکتی، اپنی نگاہ کسی غیر مرد پر نہیں ڈالتی، وہ صرف اور صرف اپنے محرموں کو دیکھتی ہے، کسی اور کو نہیں دیکھتی، شادی ہو گئی تو اس کی نظر صرف خاوند پر ہے۔ اللہ کی قسم دنیا میں یہ عورت جنتی عورت ہے، یہ عورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں حرام سے نیچی رکھا کریں، عورتوں کو حکم ہے اپنی نگاہیں حرام سے نیچی رکھا کریں، تو جو عورت ایسی ہو وہ جنتی عورت ہے، اس لیے تو اس میں جنتیوں کی صفت ہو گئی۔ قاصرات الطرف ایک معنی، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن شریف میں فرمایا ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اس پر قصہ بھی سنا لوں۔ ایک بوڑھیا عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھ بوڑھی کو جنت میں داخل فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھیا کو فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ تو بڑی پریشان ہو گئی۔ اچھا اب بوڑھا ہونا یہ کوئی آدمی کے اختیار میں تو نہیں ہے، اب بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو خدا نہ خاصہ دوزخ میں جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سمجھاؤ، میرے صحابہ اس کو سمجھاؤ، بوڑھی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بڑھاپے کی حالت
اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو نئی پیدائش کے ساتھ پیدا کریں گے، بیویوں کو، عورتوں کو نئی پیدائش کے ساتھ پیدا کریں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم ان کو کنواریاں بنائیں گے، عُرُبًا مُحِبًّا وَمَحْبُوبًا، خاوندوں سے محبت کرنے والی، خاوند ان سے محبت کرنے والی، اَتْرَابًا، ہم عمر، قاصرات الطرف، اب سمجھو قاصرات الطرف ایک معنی بتا دیا ابھی، قاصرات الطرف کا ایک معنی، دوسرا معنی مقصرات الطرف، وہ جنتیوں کے پاس جو بیویاں ہوں گی وہ ایسی بیویاں ہوں گی اتنی خوبصورت ہوں گی، اپنے خاوندوں کی اتنی محبوبہ ہوں گی، قاصرات الطرف کے خاوندوں کی نگاہیں صرف انہیں پر پڑیں گی، کسی اور عورت پر نہیں پڑیں گی، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت۔ یہ پیشاب پکانے والی بیوی سے بھاگتے ہیں، پیشاب پکانے والی بیوی، اس کو پسینہ آئے، جسم سے بدبو آئے، منہ سے اس کے بدبو آئے، اگر منہ کو صاف نہ کرے تو ناک سے گند بہے، بغل دیکھو تو بغل سے بدبو آئے، باوفا نہیں بے وفا ہے، اس سے گندگی بہتی ہے۔ یہ دنیا کی حرام عورتیں جو اپنی آدمی کی نہیں ہیں، ان کے پیچھے نہیں بھاگا کرو تاکہ جنت کی بیویاں مل سکیں۔ اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ مقصرات الطرف اتنی خوبصورت ہوں گی کہ خاوند انہیں کو تکیں گے، انہیں کو دیکھیں گے، ان کی سوا کو نہیں دیکھیں گے۔ اطراب، ہم عمر ہوں گی، ہم عمر کی عجیب تفسیر ہے، ہم عمر ہوں گی کیا مطلب؟ خاوند اور بیوی دونوں کی عمر 33 سال ہوگی، 33 سال بوڑھے تو جوان کے سارے انشاءاللہ 33 سال کی عمر ہوگی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، خاوندوں کی بھی بیویوں کی بھی 33 سال کی عمر ہوگی، اور 33 سال کی عمر یہ جوانی کا کمال ہے۔ جیسے سورج بالکل سیدھ میں ہوتا ہے، سیدھ میں اس کو استوا کہتے ہیں، یہ سورج کی جوانی جب بالکل سیدھ میں ہو، ایسے ہی 33 سال کی عمر بالکل کمال جوانی ہے۔ خاوند بھی کامل جوان، بیویاں بھی کامل جوان۔ اس کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دنیا میں مرد اور عورت عمر کے اعتبار سے ایک عمر کے ہوں برابر ہوں، اس لیے کہ ان کی مناسبت ہوگی۔ اگر بوڑھے کی شادی جوان 16 سال 18 سال 20 سال کی لڑکی سے کر دی جائے، بوڑھے کی شادی، تو کہے کہ بابا کی دادا ہے، کہ بابا کی دادا ہے، وہ مناسبت نہیں پیدا ہوگی۔ اور اگر لڑکے کے ساتھ شادی 50 سال کی عمر کی عورت کی کر دی جائے تو بھی مناسبت نہیں پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں مناسبت رکھی ہے، یہاں بھی مناسبت کا سمجھا دیا ہے۔ اور اسی میں یہ مطلب بھی آتا ہے کہ ایک خاوند کی بہت سی بیویاں ہوں گی، وہاں ایک خاوند کی بہت سی بیویاں، یہ جو بہت سی بیویاں ہوں گی یہ سوچنے یہ بھی ہم عمر ہوں گی، تب ہی ہم عمر ہوں گی 33 سال کی عمر۔ اللہ جب اللہ کو خوش کریں گے تو یہ ہوگا۔ عورتوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ صلت خمسها وصامت شهرها وأدت زکاة مالها وأحسنت فرجها وأطاعت زوجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ جون سی عورت 5 نمازوں کی پابند ہو، رمضان کے روزے کی پابند ہو، مال پر زکات آئے تو ادا کرے، اپنے خاوند کی اطاعت فرما برداری کرے، پاک دامن رہے، اپنی عزت پر داغ خدا نہ آنے دے،
تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، جس دروازے سے اس کا دل کرے گا جنت میں جائے گی، جس دروازے سے اس کا دل کرے گا جنت میں جائے گی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے سے اس کو بلایا جائے گا، نیک عورت ادھر سے آ جا، اور ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بندے خوش قسمت ہوں گے جن کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضور نے بیان فرمایا، ایک باب صدقہ ہے، وہاں سے زیادہ صدقے کرنے والوں کو بلایا جائے گا، ایک باب الجہاد ہے، وہاں سے جہاد کرنے والوں کو بلایا جائے گا، ایک باب الریان ہے، وہاں زیادہ روزے رکھنے والوں کو بلایا جائے گا۔ اسی طرح دروازے ہیں جنت کے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، وہ خوش قسمت ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ابوبکر، وہ خوش قسمت ہوگا، وارجو ان تکون منہم، اور مجھے امید لگتی ہے کہ وہ بھی ان میں سے ہوگا جنہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ جنت کے ہر دروازے سے جو اللہ کو خوش کر کے جائے اس دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشی کے سامان رکھے ہیں۔ جب آدمی پر موت آئے گی تو موت کے وقت اللہ کے خوشخبریاں دینے والے، مبارکی دینے والے فرشتے آ جائیں گے۔ فرشتے اللہ، مرد ہو یا عورت، جو بھی فوت ہونے والا مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت، فتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ کے فرشتے اتر کر اسے کہیں گے، اللہ تخافوا، آگے کا خوف نہ کرو، نہ قبر کا عذاب ہے، نہ قبر کا امتحان ہے، نہ حشر کا عذاب ہے، نہ موت کی سختی ہے، نہ حساب کتاب ہے۔ بے حساب کتاب، یوں آپ نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ تخافوا، خوف نہیں کرو، ولا تحزنوا، پیچھے کا غم چھوڑو، تم بھی، تمہارے رازق بھی اللہ تھے، تمہارے پیچھے اولاد کے رازق بھی اللہ ہیں۔ لا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے بہشت ہے، التی کنتم توعدون، اعمال کے بدلے میں جس بہشت کا تم سے وعدہ ہوتا وہ بہشت تمہارے لیے ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہتے تھے، فرشتے کہیں گے، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہتے تھے، اب جب تم آخرت میں چلے جاؤ گے تو بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہاں موت ملے گا جو تمہارے دلوں میں چاہت پیدا ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہاں وہ ملے گا جو زبان سے نکالو گے، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، تمہیں خوشخبری ہو، تم مہمان ہوگے، رب رحمان میزبان۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنی نیکی کرنے والے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے، حضور نے جنت دیکھی ہے، حضور نے جنت دیکھی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ کچھ پیار کیا نیکی کرنے والوں کے لیے جو کسی جنت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا عین ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں اس کا دھیان بھی نہیں آیا۔ دھیان، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جنت کی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، رسول اللہ نے حدیثوں میں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا نمونہ ہے۔ ہم سارا قرآن پڑھ جائیں، اس میں جنت کا منظر پڑھ جائیں، ساری حدیثیں پڑھ جائیں، اس میں جنت کا منظر پڑھ جائیں، یہ تھوڑا سا منظر ہے، پتہ وہاں چلے گا جب وہاں پہنچیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں،
فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین، کسی بندے کو علم نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کیا ہے. کسی بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت دیکھ کے آئے اور پھر بھی آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کسی کان نے سنی نہیں وہ نعمت. سبحان. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو جب دوزخ سے نکال کر گناہگار مسلمان کو جو دوزخ کے عذاب کا مستحق تھا، اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر عذاب کی جنت میں داخل فرماوے. عذاب نہیں اٹھا سکتا آدمی. جب آخری جنتی جو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے وہ اس کے دل میں اللہ طلب پیدا کریں گے. سامنے اللہ تعالیٰ اس کو باغات کا نظارہ کرائیں گے. دوزخ میں ہوگا، دوزخ میں سامنے اس کو باغات کا نظارہ کرائیں گے. تو وہ دوزخ میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا میرے اللہ ان درختوں تک تو مجھے جانے دے. بہت خوبصورت درخت ہوگا. اس درخت تک تو مجھے جانے دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے چلو ہم تمہاری درخواست قبول کرتے ہیں، اس درخت تک جانے دیتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ تم پھر نہیں مانگو. عرض کرے گا میرے اللہ پھر نہیں مانگو، پھر نہیں مانگو، بس مجھے اس درخت تک جانے دیں. اللہ تعالیٰ اس درخت تک جانے کی اجازت دیں گے. اب دوزخ سے نکل آیا، پھر اللہ تعالیٰ اس درخت سے بھی زیادہ خوبصورت اور درخت دکھائیں گے، ایک اور درخت دکھائیں گے، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اس کی چھاؤں اس سے بھی زیادہ اچھی، اس کی ہوائیں اس سے بھی زیادہ اچھی. عرض کرے گا میرے اللہ مہربانی فرما وہ درخت تک جانے دو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ نہیں مانگوں گا، پھر مانگ لیا. کیا اللہ بس یہی مانگتا ہوں پھر نہیں مانگوں. اچھا وعدہ ہے پھر نہیں مانگوں، پھر نہیں مانگوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اجازت ہے اگلے درخت تک جاؤ. اگلے درخت تک جائے گا تو جنت کے نظارے نظر آئیں گے. تو بیٹھا بیٹھا صبر نہ کر سکے گا. یا اللہ مہربانی فرماؤ آگے تو مجھے جانے دیں، آگے تو مجھے جانے دیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بندے تو بار بار مانگتا رہے گا یہ بتا کہ تجھے کتنی جنت دیں، تجھے کتنی جنت دیں. اللہ والے تو فرماتے ہیں اگر جنتیوں کے جوتوں میں بھی جگہ مل گئی تو غنیمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لموضع صوت من الجنت خیر من الدنیا وما فیها. یہ کوڑا نہیں ہوتا اتنا کا کوڑا، جنت میں اتنے سے کوڑے کی جگہ دنیا وما فیها سے زیادہ قیمتی ہے یہ کوڑے کی جگہ. ایک حدیث پاک میں لفظ ہے حور عین پر جو دوپٹہ ہوگا لنصیبها خیر من الدنیا وما فیها. حور عین پر جو دوپٹہ ہوگا دنیا وما فیها ساری مل کر اس کی قیمت نہیں بنتی. الیاقوت منها خیر من الدنیا، اس دوپٹے کے اوپر جو ایک یاقوت تو بہت لگے ہوں گے، ایک یاقوت کی بھی دنیا وما فیها قیمت نہیں بن سکتی. جسے میرے ساتھ اتنا عالی شان آدمی ہوگا جنت کی اس دوپٹے کی قیمت آدمی نہیں ادا کر سکتا، دوپٹے کے یاقوت کی قیمت نہیں ادا کر سکتا تو دوپٹے والی کی قیمت کیا ادا کر سکتا ہے. اس لیے آدمی لگا رہے بس لگا رہے اعمال کرتا رہے، اس میں سست نہ ہو. کوئی تو مل جائے اللہ تعالیٰ فضل فرما دے. کیا کرا آخری جنتی اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جنتی جنت میں جا، تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے 10
اس سے بڑی جنت بنائی ہے؟ کیا یہ آخری جنتی ہو گئی، آخری جنتی ہو دنیا و مافیا کے ساتھ اس سے بڑی جنت بنائی ہے کیا؟ اور وہ خوش خوش جنت میں جا رہا ہوگا، جب جنت میں جائے گا تو پھر واپس آئے گا، بندے کیوں آ گئے؟ یا اللہ آپ نے فرمایا دنیا و مافیا سے بڑی جنت میرے لیے ہے، الجنت ملآ، میں تو دیکھ آیا ہوں ساری جنت بندوں سے بھری بڑی ہے، میرے لیے کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے جا تو صحیح۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اپنی جنت میں پہنچے گا، جنت میں پہنچنے کے بعد پہلا جو کمرہ استقبالیہ ہوگا، جس کو آپ بیٹھک سمجھ لیں، بیٹھک ایک استقبالیہ کمرہ جو ہوگا، اس استقبالیہ کمرے میں جب جائے گا تھوڑا سا سکون حاصل کرے گا، تھکا ہوا ہوگا، تو اس کمرے میں جب سکون حاصل کرنے کے لیے جائے گا تو وہ کمرہ اتنا اونچا شان والا، اس کی زمین، اس کی کیا قالینیں، اس کی دیواریں، اس کی چھت اتنی عالی شان، چھت تو اتنی عالی شان نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ اس کی چھت کو دیکھے گا، چھت اتنی چمکتی ہوگی، چھت اتنی خوبصورت ہوگی، چھت اتنی روشن ہوگی کہ اگر اللہ نے اس بندے کی نظروں میں برداشت کی طاقت نہ رکھی ہوتی تو چھت دیکھنے سے اس کی بینائی ختم ہو جاتی، اتنی وہ چھت اتنی عالی شان ہوگی تو پھر نیچے کیسا عالی شان ہوگا اور آس پاس کیسا عالی شان ہوگا، اور جب بیٹھک والا کمرہ ایسا ہوگا تو آگے عالی شان محلات کیسے ہوں گے؟ اللہ، یہ آخری بہشتی جب بہشت میں جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آخری بہشتی کو اپنی کل بہشت دیکھنے کے لیے 1000 سال کا عرصہ لگے گا، اپنی بہشت دیکھنے کے لیے بھائی 1000 سال کا عرصہ لگے گا۔ سارا کچھ دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے کریں، اس کے لیے مریں، اس کے لیے کھپائیں اپنے کو۔ جب اللہ کا فرما بردار بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں اس دنیا سے جاتے ہوئے قبر میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آدمی کے پاس قبر میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آ کر پوچھتے ہیں من ربوں کا، رب تیرا کون ہے؟ من نبیوں کا، نبی تیرا کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر جو اللہ سوال کرواتے ہیں وہ اللہ مومن کو جواب سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، مومن کو اللہ سمجھاتے ہیں میرے فرشتے تو میرے مامور ہیں، انہوں نے قانونی کاروائی تو کرنی ہے۔ جب تیرے سے پوچھے من ربوں کا تو کہے ربی اللہ، جب تیرے سے پوچھے من نبیوں کا تو کہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تیرے سے پوچھے ما دینوں کا کہے دین الاسلام۔ بھائی وہاں قبر میں عربی بولنی ہے، عربی آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی، عربی بولنی، ہاں پھر آپ کورس کریں نا نہیں، پھر کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی دنیا سے گیا اسے قبر میں جاتے ہی جنتی بولی عربی آنی شروع ہو جائے گی، جنتی بولی۔ ہمارے باپ دادا کی زبان جو ہے نا جنت، یہ عربی ہے، عربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب الاسلام، محمد بن سلمان کے ساتھ میں احب العرب الاسلام لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي۔ تین باتوں کی وجہ سے عربیوں سے محبت کرو، میں عربی، قرآن عربی، جنتیوں کی زبان ہے۔ یہ مولانا عبدالشکور الدین پوری رحمہ اللہ فرمایا سبحان، اس لیے عرب سے محبت کیا تھا۔ محمد بن سلمان
سے نہیں، اس کی حرکتوں سے، اس کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو۔ رہنما گھر بنا رہا ہے مدینہ طیبہ میں، پتہ بنا اللہ ہدایت دے۔ کنجریوں کے ساتھ، ننگی عورتوں کے ساتھ، آدھی ننگی عورتوں کے ساتھ تصویریں بناتا ہے اور حرمین شریفین میں کاٹنی کرنا۔ عجیب مسیح کی کورونا آنے سینما گھر پہ افتتاح واسطے کورونا نہیں آنا، اتنا ہی پاکستانی کی سکولوں سے مسیحاں کے مدرسہ جوڑا کرا ہوئے بھی کہیں جاتے نہیں آتا، بازار نہیں آتا۔ جب تین سوال ہو جائیں گے، جب تین سوال ہو جائیں گے اور مومن جواب دے دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ینادی منادی من السماء، اللہ کا منادی آواز لگائے گا، صدق عبدی، میرے بندے نے ٹھیک جواب دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر خوف ہونے والے کو یہ نصیب فرماوے۔ مولانا ذیشان صاحب کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اعزاز نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صدق عبدی، میرے بندے نے ٹھیک جواب دیا، وَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے ہمارا کا بستر ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اس کے لیے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ فَيَأْتِيهِ مِن رِيحِهَا وَطِيبِهَا، یہ سویا تو مٹی کی قبر میں ہوتا ہے، لیکن مٹی کی قبر اس کے لیے عالیشان اور کیا ایئر کنڈیشن محل بن جاتا ہے، ایئر کنڈیشن محل بن جاتا ہے۔ جنت کی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اللہ نصیب فرما رہے ہیں۔ اسی طرح پھر جب قبر میں پہنچ گیا اور یہ اعزاز ہو گیا تو پھر قیامت کا دن جب کھڑا ہو، جب قائم ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، سب لوگ پریشان ہوں گے لیکن اللہ کے خاص بندے کوئی پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ کے فرشتے آ جائیں گے، تسلیاں لیں گے، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پھر وہی آیت، وہ آیت موت کے وقت بھی ہوتی ہے اور پھر قبر سے اٹھتے وقت بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر غریبوں کا آپ لوگوں کو سنایا تھا، ایسے اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، ایک حدیث پاک سنا دوں ابھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج والی رات میں نے اپنی امت دیکھی، جنتی امت دیکھی، بہت زیادہ ادھر بھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے بتایا جبرائیل علیہ السلام، یہ آپ کی امت ہے، یہ ساری آپ کی امت ہے، جنت میں جائے گی۔ وَمَا هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، آپ کی ان امتیوں میں 70,000 تو وہ امتی ہیں جو بغیر حساب کتاب کی بہشت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ سے حضور نے عرض کیا، یا اللہ 70,000 بغیر حساب کی جائیں، یہ تو تھوڑے ہیں، میرے امتی تو بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَعَ كُلِّ أَلْفٍ 70 أَلْفًا، ہر یہ 70,000 جو ہوگا، اس 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہو۔ ایک حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چل رہے تھے، چلتے چلتے، بس میں ختم کرتا ہوں، چلتے چلتے ایک موڑ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے الگ ہو کر تنہائی اختیار فرمائی اور تنہائی اختیار فرما کے اللہ کے سامنے دعا شروع فرمائی، دیر تک دعا کرتے رہے، دعا کر کے فارغ ہوئے، سجدہ کیا، پھر دوبارہ دعا کی، دیر تک دعا کرتے رہے،
پھر سجدہ کیا، پھر تیسری دفعہ دعا کی، دیر تک دعا کرتے رہے، پھر سجدہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے کہ کبھی آپ نے ایسا عمل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کی فکر ہو گئی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میری امت مجھے جنت کے لیے دے دے۔ تو پہلی دفعہ دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت کی ایک چوتھائی میں نے جنت کے لیے آپ کو دے دی، ایک چوتھائی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر کیا، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا میرے اللہ ایک چوتھائی جنت میں جائے اور 3 چوتھائیاں دوزخ میں جائیں، تو جنت کے لیے تو تھوڑی امت ہے، مہربانی فرماؤ اللہم زدنی زیادہ عطا فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری دفعہ دعا پر فرمایا اے میرے نبی آپ کو خوش کرنے کے لیے میں کہتا ہوں میرا وعدہ ہے کہ آپ کی امت آدھا حصہ جنت میں جائے گا، آدھی امت جنت میں جائے گی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا میرے اللہ آدھی امت جنت میں جائے اور آدھی دوزخ میں جائے، یہ بھی جنت کے لیے تھوڑی ہے، مہربانی فرماؤ زیادہ عطا فرماؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی چلو 3 حصے امت آپ کی جنت کے لیے دے دی، چوتھا حصہ صرف وہ دوزخ کے لیے ہوگا، یہ وہ ہوں گے جن میں ایمان نہیں ہے، 3 حصے جنت میں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ باتیں اور بھی کرنی تھی مگر یہ انعامات کی طرف ذہن چلا گیا، جو ہمارا مسلمان بھائی فوت ہو جایا کرے تو ہم اپنے مسلمان بھائی کو بھول نہ جایا کریں۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں جو گیا وہ اپنے گھر گیا، ہم مسافری میں جو گیا وہ اپنے گھر گیا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمہ اللہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، جب فوت ہوئے تو ایک پرچی لکھی اور فرمایا یہ پرچی میرے مرنے کے بعد کھولنا، جب تعزیت کے لیے لوگ آئیں تو اس وقت میرے مرنے کے بعد یہ کھولنا۔ ان کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب پرچی کھولی گئی تو اس میں لکھا تھا لوگ کہتے ہیں کہ مرزا مر گیا، در حقیقت مرزا تو اپنے گھر گیا، در حقیقت مرزا تو اپنے گھر۔ مرزا مظہر جان جانان شہید رحمہ اللہ، ان کو شیعوں نے مارا، شہید رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو جو اس دنیا سے جاتا ہے وہ اپنے گھر میں جاتا ہے، ہم مسافری میں ہیں۔ تو ایک بیٹا اور ایک باپ جب مسافری میں ہوں اور وہ اکٹھے مزدوری کرتے ہوں، کسی دوران باپ کہہ دے بیٹے کو یا بیٹا کہہ دے باپ کو کہ ابا جان بس میں تو اب گھر جاتا، تو ظاہر ہے کہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا اکٹھے چلیں گے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا دل کرتا ہے میں گھر جاتا ہوں، تو باپ کہتا ہے اچھا بیٹا جاؤ، لیکن اب دل میں پریشانی آتی ہے کہ اب میں اکیلا مسافری میں رہ جاؤں گا، پھر دل کو یوں تسلی دیتا ہے کہ چلو بیٹا گھر گیا تو کچھ دن بعد میں بھی گھر جاؤں۔ ہم مسافری میں ہیں تو ہمارا جو مسلمان بھائی اس دنیا سے اپنے گھر گیا کچھ دن بعد ہم بھی جانے والے ہیں، ہم بھی جانے والے ہیں، یہ تسلی کا کلمہ۔ ہاں اور بلانا دیا کریں ان کو ایصال ثواب کیا کریں۔ ہر مسلمان بھائی اپنے ماں باپ کو بخشا کرے، اپنی اولاد کو جو اس دنیا سے چلے جائیں ان کو بخشا کرے، ایصال ثواب حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس طرح دریا میں کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو وہ کوئی دن کا بھی مل جائے تو اس کے کوئی ہلکی سی چیز بھی اس کے سہارے کی کوشش کرتا ہے کہ بھی یہ میرے لیے سہارا بن جائے۔ اس دنیا سے جانے والا میت بھی جب تک قبر میں ہے ہمارے ایصال ثواب کا منتظر ہوتا ہے۔
ہاں گھروں میں نہیں آتا، جیسے لوگ کہتے ہیں گھروں میں آتے ہیں، اگر تم خیرات نہیں کرو تو جمعرات کو آ جاتے ہیں، ایک ضلع تک آتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے گھر والے کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، نہیں کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے، یہ ایسی گڑی باتیں ہیں اللہ۔ ہاں خوابوں میں زیارتیں ہو جایا کرتی ہیں، نیند کی حالت میں وہ ملاقات کر لیتے ہیں، نیند کی حالت میں وہ مل جائیں تو اگر جنتی لباس میں ہوں تو ماشاء اللہ، اور سفید لباس جنتی ہے، سبز لباس جنتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کپڑے بھی سبز لباس والے ابھی بنانا شروع کر دیں۔ یہاں دنیا میں چلتے پھرتے تو اللہ کے علم میں ہے کہ کون جنتی ہے، لباس سے کوئی جنتی نہیں بنے گا۔ بہرحال اس دنیا میں اس جہاں میں جانے کے بعد اگر کوئی سبز لباس میں ہو تو جنتی ہے، کوئی سفید لباس میں ہو تو جنتی ہے، اور کوئی خوش ہو تو باقی وہ خوش ہے اس جہاں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو موت کے وقت بھی خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی قبر میں خوش رکھیں، ہمارے جانے والے مسلمان بھائیوں کو اللہ خوش رکھیں۔ دعا کیا کریں، اصالہ دعا کیا کریں، کلمہ ہر ایک کو آتا ہے، کلمہ شریف اس کی تسبیحات پڑھ کے بھیجا کریں، استغفار ہر کسی کو آتا ہے اس کی تسبیحات پڑھ کے بخشا کریں، قل هو اللہ اور الحمد شریف ہر کسی کو آتا ہے، اپنے مردوں کو یہ بخشا کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں، وہ یعنی کہ جتنا آپ سے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مولویوں کو حافظوں قاریوں کو اکٹھا کرو، بس یہ ہر ایک آدمی کر سکتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ آدمی جتنا اصالہ ثواب کرے گا اس میت کو فائدہ ہوگا اور ہم کو بھی اس کا ثواب ملے گا، ثواب بخشنے والے کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے، بے انتہا خزانوں سے ثواب اصالہ ثواب کرنے والے کو بھی ثواب دیتے ہیں، جس کو کیا اسے بھی ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے اس میں بخل نہ کیا کریں، ہم یاد کریں گے اپنے جانے والوں کو، جب ہم جائیں گے تو ہمیں بھی یاد کریں گے۔ صدقات جاریہ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، مسجد میں صدقہ لگا دیا، مدرسوں میں لگا دیا، کہیں جاری پانی جاری کر دیا، نلکا لگا دیا، بور لگا دیا، کئی چیزیں، کئی سال ثواب کی ضرورتیں ہیں، اس میں نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ میں نے اپنے والد کے لیے کیا ہے، یہ میں نے اپنی والدہ کے لیے کیا ہے، اور جب کر لیں تو یقین کر لیں کہ اللہ نے پہنچا دیا، یہ نہیں سوچا کریں کہ پتہ نہیں پہنچایا نہیں پہنچایا، یقین کر لیا کریں کہ ہم نے کیا، اللہ نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، جانے والوں کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، ان کی قبر حشر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد